آج جس پہلو پر ہم کلام کریں گے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکار، مشکلات میں امید اور قوموں کی روحانی اور فکری احیاء کا تصور۔ اس تناظر میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جب انسان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں، جب حالات کے بند دروازے بند ہی رہیں، جب معاشی اندھیرا ہو، سیاسی انتشار ہو، سماجی بے چینی ہو اور عالمی چیلنجز بڑھ جائیں، تو اس مایوسی کے گرداب میں ایک ایسی آواز باقی رہ جاتی ہے جو روح کو جگا دیتی ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب فرما چکا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار ضرور قبول فرماؤں گا۔ لیکن اس دعا کے قبول ہونے کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے اور ایک روحانی قانون ہے۔ یہ بیان سب سے بہتر انداز میں، بلکہ بہترین انداز میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں ذکر کیا گیا، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکار، احوال اور دعاؤں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ذرا اس آیت مبارکہ کو سماعت کیجیے۔ جناب زکریا علیہ السلام ہیں اور خود بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اور ان کی اہلیہ بھی بڑھاپے تک پہنچ چکی ہیں۔ اس بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب جناب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا کی، ربی لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ جیسا فرزند عطا فرمایا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی خاطر ان کی اہلیہ کو تندرست و توانا کر دیا، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ بہت سبق رو تھے، بہت جلدی کرنے والے تھے، فی الخیرات، نیکیوں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے بڑا عجز و نیاز کیا کرتے تھے۔ ذرا اس آیہ مبارکہ کو ایک تمثیلی اصول کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی سسٹم ہو تو وہ 3 کنیکشن چاہتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا کنیکشن ان پٹ ہے کہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ایفرٹس ہیں، لگانا پڑتا ہے، انویسٹ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنانا پڑتا ہے۔ اور دوسرا ہے پروسیس، کہ جہاں بھی کوئی چیز محنت لگائی جائے تو محنت کا بھی ایک دورانیہ ہوتا ہے، وہ دورانیہ گزارنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس دوران میں اپنی محنت کو مسلسل رکھنا پڑتا ہے، تسلسل اس کے اندر قائم رہنا چاہیے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے آؤٹ پٹ۔ اگر انسان صرف آؤٹ پٹ پر یعنی نتیجہ چاہتا ہو لیکن وہ ان پٹ کام کرنے کو بھی تیار نہ ہو، پروسیس، اور اس کا جو باقاعدہ ایک پروسیس ہے، دورانیہ ہے،
اسے بھی قبول نہیں کرتا، اڈاپٹ نہیں کرتا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم میں سے کچھ حاصل کر سکے۔ ہماری زندگی ہے، آخرت ہمارا نتیجہ ہے، اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔ دنیا میں ہمارا ان پٹ اس کے لیے کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ پروسیس اس کا کیا ہے کہ ٹریک پر رہتے ہوئے، اچھے راستے پر چلتے ہوئے، تسلسل کے ساتھ نیکیوں پر اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ جب ان پٹ بھی ہو، پروسیس بھی طے کر لیں، تو پھر آؤٹ پٹ انشاءاللہ اچھا ہی نکلے گا۔ بالکل یہی دعا کا نظام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی اس دعا کی آؤٹ پٹ، استجابہ، قبولیت ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے 3 کنیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، جسے سورہ انبیاء کی اس آیت نمبر 90 میں ذکر کیا گیا۔ پہلا کنیکشن جو ان پٹ کی حیثیت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ یسارعون فی الخیرات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے جس کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے۔ فاستبقوا الخیرات، اس کی زندگی میں اگر کسی کے ساتھ وہ کمپٹیشن کرتا ہے، مسابقہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو وہ خیر میں کرتا ہے، نیکی میں کرتا ہے، بلائی میں کرتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ وہ بلائی کے میدان میں سبقت لے جائے۔ اس تناظر میں اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر لمحہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ نیکی کا موقع ہمیں میسر آ جائے۔ بلکہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ فرماتے ہوئے یہ جب اعلان فرمایا کہ کل ہم جھنڈا اسے عطا فرمائیں گے جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ اب یہ اناؤنسمنٹ ابھی بھی تو ہو سکتی تھی کہ اس کا نام ابھی ذکر کر دیا جاتا، لیکن اس کے نام کو پنہا اور پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ کل تک اس جھنڈے کو پانے کے لیے جو محنت، سٹرگل، ان پٹ، پروسیس، وہ سارے کے سارے اس میں کھب جائیں، ہر کسی کے اندر اس نیکی کو پانے کی خواہش پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے، اور اس تڑپ کے لیے وہ کوشش کرے، اور اس کوشش پر انعام تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے گا، لیکن جھنڈے کا اعزاز صرف ایک کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تمثیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت میں فرمائی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مسلسل عمل کیا جائے اگرچہ وہ کم ہو، وَإِن قَلَّ، کہ اللہ تعالیٰ دوام کو پسند فرماتا ہے۔ پہلا کہ ان پٹ کوشش کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تسلسل ہو۔ اسی وجہ سے جب نماز کی بات آتی ہے تو نماز کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ تو اقامت صلاۃ کا یہ مطلب نہیں کہ جب چاہا تو ادا کر لی اور جب چاہا تو چھوڑ دیا، بلکہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تسلسل کو برقرار رکھنا، اس کو قائم رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات ہے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کی طرف نظر دوڑائی تو بظاہراً ان کے پاس اسلحہ کم تھا، اور دوسری طرف دشمن کی قوتوں کو دیکھا تو اسلحہ بھی بہت تھا، طاقت بھی بہت زیادہ تھی، یہ تو گنتی فنگر ٹپس پہ گنے جا سکتے تھے سارے۔ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، لیکن ان دعاؤں سے پہلے جو ان پٹ تھا وہ کیا تھا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کیا، جو جتنی کیپیسٹی رکھتا تھا اس کے مطابق اس کو ڈیوٹی سونپی، اور جو جس کام میں ماہر تھا اس مہارت کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، جس کے پاس سکلز ہیں اسے اس نے کیسے استعمال کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سے وہ چیزیں اخذ کر کے اس کے مطابق ان کو ڈیوٹیاں سونپی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سکلز کے مطابق، ان کی کیپیسٹی کے، ان کو اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اسے استعمال کی ترتیب بھی لگائی، نظم بھی لگائے، بتایا کہ پہلے کون کیا کرے گا، پھر کون کیا کرے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی، ایک پلان ترتیب دیا. جب اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا، اب عملی میدان بن چکا تھا، ایک میدان باقی تھا جسے روحانی اور دعا کا میدان کہتے ہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ عملی میدان مکمل فرمانے کے بعد اس روحانی میدان میں خود تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ وہ تیرے بندے ہیں، ان کی کیپیسٹیاں، ان کی کوششیں، ان کے سکلز اور ان کے پاس جو طاقتیں ہیں، جو کچھ تھا، یہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تیرے نام لیوا یہی ہیں. اب تیری بارگاہ میں میری عرض یہ ہے، دعا یہ ہے، پکار میں تجھے یوں رہا ہوں کہ اے پروردگار ان کا آؤٹ پٹ انہیں بہترین اور اچھا عطا فرمانا. اسی طرح اسی آیہ مبارکہ میں جو لفظ ہے رغبا و رہبا، امید اور خوف کے توازن کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنا، کہ اس پروسیس میں جو انٹرنل فیلنگز ہیں انسان کی، باطنی کیفیات ہیں، وہ کیا ہونی چاہیے. یہ توازن دو قسم کا ہے کہ کچھ لوگ صرف امید پر ہی اپنی زندگی کو استوار رکھتے ہیں اور کچھ ہمیشہ خوف کا شکار رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ رغباً امید کا درس بھی دیتا ہے، رہباً اور خوف کا درس بھی دیتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرنے والا اپنے قلب میں یہ بات رکھے کہ میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے تنہا نہیں رہنے دے گا. اور رہبا اسے یہ خوف بھی لاحق ہو کہ مجھے اپنی کوتاہیوں کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. ہوا میں اڑنے کے لیے دو پڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے اسے، تو انسان کے پاس دو پر ہونے چاہیے، اور ان دونوں پڑوں کو سورہ انبیاء کی سائے میں بیان کیا گیا، رغبا و رہبا، کہ ایک امید کا پڑ ہے اور دوسرا خوف کا. اور مومن کا توازن یہی ہے کہ نہ وہ بے خوف ہوتا ہے اور نہ ہی نا امید ہوتا ہے. تیسرا پہلو خاشعین، دل کی عاجزی ہے. دعا کی اصل روح وہ یہ خشوع ہے، اور خشوع یہ بیک نہیں ہے بلکہ یہ تعلق ہے. یہ کیفیت اس وقت تک انسانی قلب میں پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کو آخرت کا شعور نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتا. کہ جب اللہ تعالیٰ کو وہ پکار رہا ہو اور وہ غفلت ہو تو اللہ تعالیٰ اس غافل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک یہ تھی، اللہم انا نعوذ بک من قلب ومن دعاء لا یستجاب لہ. اے اللہ میں تجھ سے ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو قبولیت کا شرف ہی نہ عطا فرمائے. ایسا قلب کہ جو غفلت میں سارا کچھ کر رہا ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا کیسی، وہ پورا ایک پروسیس اور سسٹم جو دعا کا ہے، جو الہی لوگتھرم ہے، وہ کتنا منفرد انداز میں بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر تمہارا ان پٹ کیا ہونا چاہیے، پروسیس کیا ہونا چاہیے، اور آؤٹ پٹ کے بارے میں تمہاری ظاہری اور باطنی کیفیات کیا ہونی چاہیے. وہ تمام اس سورہ انبیاء کی اس آیت نمبر 90 میں بیان کیا گیا. اب ذرا اسی تناظر میں جناب زکریا علیہ السلام کی کیفیات دیکھیے کہ خود بھی بڑھاپے میں ہیں، زوجہ کے اندر وہ کیپیسٹی جو اولاد پیدا کرنے کی ہے وہ بظاہراً ماند پڑ چکی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے جب دعا کی تو اس دعا سے قبل جو اس کی کیفیات ضروریہ تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. ان کیفیات کو قرآن مجید فرقان حمید نے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ آخر ان کی دعا کو کیوں قبول کیا گیا اور انہیں یحییٰ جیسا عظیم بیٹا اس عمر میں کیوں عطا کیا گیا
اور ان کی زوجہ کو ان کے لیے تندرست کیسے کر دیا گیا، اس کو بیان کیا گیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ بے شک وہ بہت سبک رو تھے، بہت جلدی کرنے والے تھے، بہت زیادہ کرنے والے تھے، بڑھ جانے والے تھے فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں۔ اور دوسرا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور جب بھی وہ ہمیں پکارتے انہیں خوف تو لاحق ہوتا ہی تھا لیکن وہ بہت پر امید تھے۔ اور تیسرا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے ہمیشہ ہمیشہ عاجزی پیش کیا کرتے تھے، انکساری کیا کرتے تھے، اور اپنی بندگی کو بہت سافٹ فارم میں لپیٹ کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آئیے ذرا اسی تناظر میں سورہ رحمان کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مخلوق اس کے در کی سوالی ہے، وہ آسمان کے فرشتے ہوں، زمین پر بسنے والے چرند و پرند ہوں، درندے ہوں، سمندر کی تہ کی مچھلیاں ہوں، مٹی کے دامن میں رہنے والی چیونٹیاں ہوں، کوئی بھی اس کی رحمت سے بے نیاز نہیں۔ کوئی منہ کی زبان سے مانگتا ہے تو کسی کی حالت دامن سوال پھیلائے ہوئے ہے، اور سب اس کی رحمت کے بیکاری ہیں۔ دعا و التجا کے اس ماحول میں جو انسان دعا سے اعراض کرنے والا ہے وہ دعا سے اعراض کرنے والا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رحمت الہی نے اس کو اپنی آغوش میں لینے کی توفیق ہی نہیں عطا فرمائی۔ آئیے ذرا ان کمیوں کی طرف چلتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو اچھا آؤٹ پٹ لینے کے لیے ضروری تھیں، اب وہ کہ جو آؤٹ پٹ کو ڈی ٹریک کر دیتی ہیں یا اس کا رزلٹ ہمارے سامنے اچھا نہیں آتا، وہ کون سی ہیں؟ ذرا ان کی طرف چلتے ہیں اور ان اسباب کو تلاش کرتے ہیں جن سے دعائیں بارگاہ خداوندی تک پہنچتی نہیں، راستے میں رک جاتی ہیں یا انہیں قبولیت کا درجہ نہیں ملتا۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر گناہ کی نحوست وہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے، مگر 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کو اس وعید کے ساتھ وارد کیا گیا ہے کہ وہ اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ ان میں سے پہلا رزق حلال و حرام کا فرق۔ اگر کوئی شخص اللہ فل احتیاط نہیں برتنا، حرام مال کھاتا ہے، حرام کی طرف لپکتا ہے، اپنے رزق کو اور رزق کے سارے دروازوں کو پاکیزگی کی طرف نہیں لے کے آتا، اس کے کان حلال حرام سننے میں تمیز نہیں کرتے، آنکھیں حلال حرام دیکھنے میں تمیز نہیں کرتی، اس کی زبان حلال حرام کو چکھنے میں تمیز نہیں کرتی، ہاتھ اور پاؤں کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتی، تو پھر ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آئیے ذرا امام مسلم علیہ رحمہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزیز کو حدیث کو نقل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل یطیل السفر، ایک شخص ہے اس نے بہت لمبا سفر کیا، شاید اس سفر سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت لمبا سفر کر کے سب کچھ چھوڑ کر بیت اللہ میں پہنچ گیا۔ یطیل السفر بہت لمبا سفر ہے، اشعث اغبر، سفر کی تھکان کے سارے اثرات اس پر موجود ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے، تھکن ہے، گرد و غبار ہے، جسم کے اندر نقاہت آ چکی ہے، تو پھر وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اور سمجھتا ہے کہ میں خاص دعا کے لیے اس مقام تک آیا ہوں، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے دعا کے لیے آسمان کی طرف اور زور زور سے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ آیا بہت دور سے ہے، ظاہری اثرات بھی سفر کے ہیں، مقصد بھی اس کا یہ ہے، لیکن اس کی باطنی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا تھا، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا تھا، ملبسہ حرام، اس نے پہنا بھی حرام کمائی کا، وغذی بالحرام، اور جب وہ
غذا دیا گیا، جس گھر میں اس کی پرورش ہوئی وہاں بھی اسے حرام ہی کھلایا گیا، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لِذَالِكَ، تو یہ کیسا بے خبر ہے، بھلا ایسے بندے کی دعا کو بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس تناظر میں دوسری چیز کہ جہاں قومی دعائیں قبول نہیں ہوتی، انفرادی دعائیں رنگ نہیں لے کے آتی، خاندانی اور معاشرتی احوال نہیں بدلتے، فرمایا کہ وہ دوسری چیز ہے ظلم۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فرمایا بنی اسرائیل سخت قحط میں مبتلا ہو گئے۔ آج بھی بہت سارے ممالک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قحط سالی سے پناہ کی دعائیں کر رہے ہیں، استسقاء، نماز استسقاء ادا کی جا رہی ہیں۔ خطرات، پیش آمدہ خطرات میں سے ایک بڑا خطرہ قحط سالی کا ہے، پانی کا ہے۔ ذرا اس تناظر میں سمجھیے گا، بنی اسرائیل سخت قحط میں مبتلا ہوئے اور 7 سال تک کیفیت یہ تھی کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوا، اتنا سخت قحط تھا ان پر۔ وہ مسلسل پہاڑوں کی طرف جاتے، لمبے لمبے سفر کرتے، کبھی اس چوٹی پر جا کے دعا کرتے، کبھی اس چوٹی پر، کبھی اس کو بلاتے، کبھی اس کو بلاتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر وقت کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جا کے عرض کرنے لگے کہ قحط سالی ہے اور حالت یہ ہے کہ جسم نقاہت کا شکار ہو گئے ہیں، سیلز ہمارے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا امیونٹی سسٹم وہ مان پڑ چکا ہے، صرف ہم ہی نہیں ہمارے مویشی وہ بھوک سے مر رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے اس دور کے نبی علیہ السلام پر وحی کو نازل فرمایا، اور وحی میں ارشاد کیا ہوا، لو مشیتم الی باقدامکم حتی تحفی رکبکم، کہ اگر تم میری طرف آؤ اور اتنا چل کے آؤ، اتنا چل کے آؤ کہ تمہارے پاؤں اور گھٹنوں سے تمہارا ماس اتر جائے، اتنی محنت کرو، اتنا دور جاؤ۔ اور دوسرا وَتَبْلُغَ أَيْدِيكُمْ أَنَانَ السَّمَاءِ، اور تمہیں اتنی صلاحیت مل جائے کہ تم چوٹیوں پہ چڑھتے ہو، تم اپنے ہاتھ آسمانوں کو لگا لو۔ تیسرا وَتَّكِلُّ أَلْسِنَتُكُمْ، اور تمہاری زبانیں دعائیں کر کر کے تھک جائیں، فَإِنِّي لَا أُجِيبُ لَكُمْ، میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا اور قبول کیسے ہوگی؟ آگے ارشاد فرمایا حَتَّى تَرِدُّ الْمَظَالِمَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، یہاں تک کہ جن لوگوں پر تو نے ظلم کیا تھا ان مظلوموں سے جا کے معافی بھی کرو اور ان کا لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دو۔ یہ وہ دوسرا پہلو ہے کہ جو دعاؤں میں رکاوٹ بنتا ہے، کہ اتنی کوشش کہ چوٹیوں پر چڑھ جانا، بلندی پر جانا، کثرت کو لے جانا، اور پھر طویل سفر طے کرنا، اپنی زبانوں سے لمبی لمبی دعاؤں کو کرنا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ دوسروں پر ظلم کو ترک نہ کرنا، تو نتیجہ یہ ہے کہ کی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا پہلو جو اجتماعی ذمہ داری ہے اس کو ترک کر دینا۔ اب یہ اجتماعی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے بحیثیت امت ہماری خیر کی بنیاد کو ذکر کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں بہترین خیر امت قرار دیا گیا ہے، اور جو جتنے عالی منصب پر فائز ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم نے ان پٹ کیا دکھانا ہے اور اس پر تسلسل کیا دکھانا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دو باتیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تک ہو سکے بلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اس کے درجے بھی بیان کر دیے کہ اگر تم بلائی کا حکم دینا چاہتے ہو اور برائی سے روکنا چاہتے ہو تو پہلا درجہ یہ ہے اپنی کیپیسٹی دیکھو کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت موجود ہے
اور تمہاری طاقت سے برائی رک سکتی ہے تو اپنی طاقت کو استعمال کرو، لیکن اس استعمال میں بھی تمہارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا، راہ اعتدال کو نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرا، اگر تم اپنی زبان اور قلم سے روک سکتے ہو تو زبان و قلم کو استعمال کرو۔ اور تیسرا کہ اگر تم نیکی کو پھیلانے کے لیے یا برائی کو روکنے کے لیے دونوں کام نہیں کر سکتے تو تیسرا ہے، برائی ہے تو دل میں برا جانو اسے، اور اگر نیکی ہے تو دل میں اچھا جانو۔ لیکن یہ بات بھی ہے، یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ کمزور ترین ایمان والوں کا درجہ ہے۔ اس کمزور ترین ایمان کے درجے سے باہر نہیں نکلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، البتہ ضرور تم بلائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے تو تمہارے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، یا پھر ایسا ہوگا کہ اگر تم نے کہا جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو، برائی کو برائی نہ سمجھا، اپنی کیپیسٹی اور سرکل میں رہ کے اسے روکنے کی کوشش نہ کی اور اچھائی کو پھیلانے کی کوشش نہ کی، تو پھر فرمایا ہوگا کیا، اللہ تعالیٰ اس برائی کے عذاب میں تم سب کو مبتلا فرما دے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اس سے دعائیں بھی کرو گے تو لیکن وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ لیٹس اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ جب محسوس ہو کہ دعائیں قبولیت کا راستہ بھول چکی ہیں تو سب سے پہلے غور کرنا ہے کہ کہیں حرام تو ہمارے مال میں نہیں آ رہا، ہماری عادات و اطوار حرام کی عادی تو نہیں ہو چکی، آنکھیں حرام تو نہیں دیکھتی، کان حرام تو نہیں سنتے، ہاتھ اور پاؤں حرام کے معاون تو نہیں بنے ہوئے، اور رزق جو کھانا ہے، مال ہے، وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ پہلو دیکھنا ہے کہ کسی مظلوم کی تو ہماری دعا کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی، یہ عام مظلوم کی دعا ہے، عام۔ تو اگر کسی نے اپنے ماں باپ پہ ظلم کیا تو کیفیت کیا ہوگی، کسی نے اپنی زوجہ پہ ظلم کیا تو کیفیت کیا ہوگی، کسی نے اپنی بہنوں پہ ظلم کیا تو کیفیت کیا ہوگی، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اگرچہ وہ کعبۃ اللہ میں ہی کیوں نہ موجود ہو، لیکن ماں اور باپ پہ ظلم ڈال کے آیا ہے، اپنی زوجہ پر ظلم کیا ہے، اپنی اولاد پہ ظلم کرتا ہے، یا بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے ساس سسر پر ظلم کرتی ہے، یا اپنے شوہر کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتی ہے، معاشرتی فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب عام پر کیا ہوا ظلم رکاوٹ بن جاتا ہے تو جو اتنے قریبی رشتوں پر ظلم کرے گا اس کی دعاؤں کو کیوں کر قبول کیا جائے گا۔ تیسری بات، کہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خیر کی حکم دینے میں اور خیر کی پروموشن میں ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے، کتنا کردار ہے، اور برائی کو روکنے میں ہمارا کتنا کردار ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اچھائی میں ہم ٹوٹ جاتے ہیں، برائی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ فرقواریت، سیکٹرینزم، اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہم خیر میں کٹتے ہیں اور شیطانی کاموں میں سبھی یکجا ہو جاتے ہیں، وہاں اکٹھ ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، اور ایک سادہ سا جملہ ہوتا ہے، یہ دور کا تقاضا ہے، اب نظام ایسے نہیں چلتا، بس معاشرہ ایسے ہو گیا ہے۔ ارے دور کے تقاضے کا تو خیال ہے، دین کے تقاضے کا خیال کب آئے گا؟ دین کا تقاضا بھی ہے۔ تو یہ تیسرا پہلو کہ بلائی کا حکم اور برائی سے روکنا، اس تناظر میں مجھے اور آپ کو تھوڑا دیکھنا ہے، کہیں ہمارے بیٹے کا افیئر تو نہیں کہیں چل رہا، ہماری بیٹی، اس کے ہاتھ میں موبائل یا تعلیم کا نظام اسے کہیں ڈی ٹریک تو نہیں کر رہا، اور ہم خاموشی سے کبوتر کی طرح بلی کو دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، تو پھر وقت دور نہیں کہ یہ الہادیت، بے دینی کی بلی ہمارے بچے کو کھا جائے گی۔ اور پھر ہم کتنی ہی دعائیں اس کی تقدیر کی بدلنے کے لیے کریں، جب عملی طور پر یسارعون فی الخیرات کا مجسم ہم نہیں بنیں گے تو پھر نتیجہ درست نہیں نکلے گا۔ اس تناظر میں جناب حبیب فہری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے جس کی دعا کو فوراً اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ صحابہ ان کے پاس آتے اور دعائیں کرواتے۔ انہیں ایک لشکر کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جب میدان جنگ میں پہنچے تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تمہیں سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ سارے لشکری متوجہ ہوئے۔ فرمایا لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن بعضهم الا اجابهم اللہ۔ تمہیں معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی چند لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں یا ان کا کوئی ایک نمائندہ دعا کرے اور باقی سارے آمین کریں تو رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہی اصل ہے پنجگانہ نماز کے بعد دعا کی بھی اور عمومی اجتماع منعقد کر کے دعا کرنے کی۔ تو فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ذمہ داری اپنے سر پہ رکھتے ہیں، میں تمہارا نمائندہ ہوں اور سامنے دشمن کی طاقت موجود ہے، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، چونکہ میرا تمہارے بارے میں خیال یہ ہے تم مال بھی پاکیزہ کھاتے ہو، حلال حرام کا خیال رکھنے والے ہو، تم امر بالمعروف کے لیے نکلتے ہو، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہو، تم کسی پر ظلم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، طاقت اگرچہ تمہارے پاس موجود ہے لیکن تم مظلوم کی داد رسی کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو آؤ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی اللہم احقنی دماءنا واجعل اجورنا اجور الشہداء، اے اللہ ہمارے خونوں کو محفوظ کر لے اور ہمیں شہداء کا اجر بھی عطا فرما دے۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کا سربراہ سرنڈر ہوتے ہوئے صلح کا پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس پیچھے اتنی کیپیسٹی موجود تھی ایسے افراد کی کہ جو افراد دعا کے سسٹم کے لیے ان پٹ بھی رکھتے تھے، پروسیس بھی موجود تھا، تو پھر الہی آؤٹ پٹ جو نتیجہ تھا وہ فوراً انہیں میسر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور مجھے فرمائیے دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، اوقات قبولیت کیا ہے؟ فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے پچھلے پہر میں کی جانے والی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا اور بد دعا بھی رد نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا دوسرا وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، پانچوں نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا آج کی ہماری اس گفتگو کا خلاصہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں یہ نکلا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں بھی کر رہا ہو، ظاہری اور باطنی احوال بھی تبدیل نہ ہو رہے ہوں، تو پھر ہمیں ان رکاوٹوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے جو رکاوٹیں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور ظالم کے ظلم اور مظلوم کی آہ سے بھی پناہ عطا فرمائے اور ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔